علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس مریم یعقوب ہوں۔ امید ہے پریویس لیکچر میں آپ کو جو بھی پڑھایا گیا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اسے یاد بھی ضرور کیا ہوگا۔ اسٹوڈینٹس ساتھ ساتھ ریڈنگ اور بک ورک کو بھی کنٹینیو رکھیں اور ناظرہ کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 1 ایمان اور ارکان ایمان کے تفصیلی سوالات کرنے ہیں۔ کل ہم نے اس کے مختصر سوالات کیے تھے، ساتھ میں سورۃ قدر کی تھی۔ امید ہے آپ نے انہیں یاد ضرور کیا ہوگا۔ آج ہم نے تفصیلی سوال یعنی لانگ کوسچن کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس ہم شروع کرتے ہیں، اپنے تفصیل سے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے۔ یکتا کا معنی بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا اکیلا مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے۔ شریک سمجھنا یعنی کسی کو کسی کے ساتھ شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں ہے جو ہماری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ سمجھا جائے۔ وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، یعنی ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے ہی سب کو پیدا کیا ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے۔ رزق یعنی کھانا۔ ساری مخلوق کو، ساری دنیا کو کھانا وہی دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی کھانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو رزق دیتا ہے۔ کائنات کی ہر شے مطلب چیز، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق کام کرتی ہے، یعنی جس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں۔ سورج اپنے وقت پر جاتا ہے اور وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر جاتا ہے اور آتا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتی ہیں۔ آگے آپ کے لانگ کوسچن اگلے صفحے پر موجود ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کبھی حکم کو انکار نہیں کرتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے بیٹا بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف مشہور فرشتے 4 ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہمارا آخری تفصیلی سوال ہے، آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے۔ عارضی کا مطلب ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وقتی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس دن کو آخرت کا دن کہا گیا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس دن کو آخرت کا دن کہا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے لانگ کوسچنس۔
آپ نے ان کوسچنس کو اور شارٹ کوسچنس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ ضرور آیا ہوگا۔ کل کا اسٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہوگا سبق نمبر 2، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبق نمبر 2، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ ہم نے سوالات و جوابات کرنے ہیں اور ساتھ میں سورت فیل پڑھنی ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔